إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال عز وجل وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. صدق اللہ العظیم. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ کی خاص توفیق سے، اللہ کی خاص رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کی کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. کل کچھ چیزوں کے حوالے سے ہم نے انٹروڈکشن کیا، ان کو پہچانا کہ تجوید جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے، تجوید کیا ہوتی ہے. اور آج انشاءاللہ العزیز ہم کچھ بیان پڑھیں گے اس حوالے سے کہ جو لوگ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ان کے حوالے سے کیا حکم ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو تجوید کی جو بنیادی چیزیں ہیں، تجوید کی اہمیت، تجوید کی فضیلت، تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ابھی ہم پڑھیں گے. تو آج کے اس سبق کے بعد، ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد، کل سے انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ اپنے قواعد کی طرف جائیں گے جو کہ تجوید کے رولز ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ العزیز ان سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن کریم کو کن قواعد کے ساتھ اور کن رولز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. ابھی جو لائن ہم نے پڑھی ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے، تو اس کے حقوق میں قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں ایک اہم ترین اور اولین اس کا حق یہ ہے کہ اس کو صحت الفاظی. اب صحت الفاظی کیا ہے؟ جو کہ کل کی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا کہ الفاظ کو اس کی جو اصل ادائیگی ہے اس کے مطابق پڑھنا، اس کو کہتے ہیں صحت الفاظی. یعنی جو اس کا ریئل ساؤنڈ ہے، جو اس کی ریئل وائس ہے، اس حرف کی اس کے مطابق پڑھنا، تو اس کو صحت الفاظی کہا جاتا ہے. اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، تو تجوید کے جو ضروری قواعد ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کلام کی تلاوت کی جائے. قرآن کریم میں
اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کی یہ آیت ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس کتاب کو ہم نے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ کتاب ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب ترتیل کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آگے ہم پڑھیں گے کہ ترتیل سے کیا مراد ہے، اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ بھی سورہ مزمل کی آیت ہے اور یہ بہت مشہور آیت ہے۔ اکثر جو ہے وہ قرآن کریم کا جو مین پیج ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہوتا ہے یہ آیت کریمہ کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو، کیا کرو۔ اب ترتیل کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں، کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو، اس پاک کلام کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب ترتیل کی تفسیر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب حروف کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا؟ حروف کو اگر ہم مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس جگہ سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے اس کے مطابق پڑھیں گے تو وہ ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی جس جگہ سے اس کا مخرج ہے، جس جگہ سے اس کی آواز نکالنی ہے، اسی جگہ سے اگر ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اور وقفوں کی معرفت ہے۔ ترتیل کے دو معنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا وقفوں کی معرفت ہے کہ وقفوں کی پہچان۔ اور وقفوں کی پہچان ہے، وقف کسے کہا جاتا ہے؟ وقف کہتے ہیں کسی جگہ پہ رکنا، ٹھہرنا۔ تو قرآن کریم میں جس جگہ رکا جاتا ہے، جس جگہ ٹھہرا جاتا ہے دوران تلاوت، تو اس کو وقف کہا جاتا ہے، اور وقف کی جمع اوقاف بھی ہوتا ہے۔ تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ اگر ہم ترتیل سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور وقفوں کی ہمیں معرفت بھی ہوگی کہ ہم نے کس جگہ پہ کیسے ٹھہرنا ہے، جیسا کہ کل کی کلاس میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سائنز ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں پہ رکنا بھی جائز ہے اور نہ رکنا بھی جائز ہے، مطلب آپ آگے بھی چل سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سائنز ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں، ان کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی کورس میں ہم پڑھیں گے۔ اور وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کا بھی کچھ قواعد ہیں کہ جب آپ نے کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے تو آپ ایسے ہی نہیں ٹھہر جائیں گے، آپ اس کے قواعد کے مطابق ٹھہریں گے، کہ اگر وہاں پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، پھر جو ہے اگر دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، یعنی حرکات یا تنوین میں سے کچھ آ جاتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ کیسے رکنا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کا مکمل بیان جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسی ہی تلاوت پر حسنات یعنی نیکیاں اور انعامات اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
اگر ایسی تلاوت ہم کریں گے جو کہ تجوید کے مطابق ہو، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ وعدہ ہم سے پورا کریں گے، جو کہ حسنات اور انعامات کا ہے، نیکیاں اور ہمارے لیے انعامات۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں، اگر آپ تلاوت جو ہے قرآن کریم کی ریڈنگ تجوید کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نازل ہوا ہے، تو اگر ہم تجوید کے بغیر پڑھیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے اس کتاب کو، اس قرآن کریم کو، فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کر کے پڑھو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت سے خوبصورت آوازوں میں پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، میں اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آواز کو اچھا بنانے کے لیے بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کریم کو مزین کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ حسین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے ہی کلاس آپ کی آن ہوتی ہے اپنے مائک آف کر لیا کریں، یا عابدہ کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے، آپ کا مائک آف کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ آن کر لیتے ہیں، تو کائنڈلی اپنا مائک آف ہی رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کریم اچھی آواز سے جو ہے وہ پڑھا کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ تیسری حدیث میں ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کریم کو عربی لہن میں پڑھو، یعنی عربی لہجے میں پڑھو، کہ جس طرح عربی لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ محققین علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پاک پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوتا۔ یعنی محققین علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص، جو لوگ تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ ثواب کے مستحق نہیں ہے بلکہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور حقیقتاً میں ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے علم نہیں پڑھا کہ تجوید کیا ہے اور تجوید کو کیوں پڑھتے ہیں ہم۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے کہ ہر علم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس میں ہمارے ٹائم کی کمی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہم اس کو سیکھنے سے ہچکچاتے ہیں، بس یہی باتیں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا دور، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو کوئی یہ نہیں بہانہ لگا سکتا کہ جو ہے میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی یا میرے لیے جو ہے وہ سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا مجھے۔ صرف آپ نے ٹائم دینا ہے تو ٹائم دینے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کے بغیر قرآن کریم کو پڑھنا ہمارے لیے جو اجمی لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ گناہ ملتا ہے جو لوگ تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک دو اگزامپلس دی ہیں کہ اگر ہم تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی آوازیں، ان کے جو ساؤنڈز ہیں وہ کس طرح سے ہم نے نکالنے ہیں۔
تو اگر آپ ایک حرف کو بھی غلط پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. جیسے کل میں نے چھوٹی سی اگزامپل دی تھی سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، کہ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور یہ موٹا قاف ہے قل، اگر اسی کو باریک کر دیں قل کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. کھاؤ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے. تو اس طرح سے قرآن کریم کو ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا اس چیز کا. تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اور تجوید کے قواعد، تجوید کے رولز جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، غنہ کہاں پہ کرنا ہے، قلقلہ کہاں پہ کرنا ہے، موٹے کون سے حروف ہیں. قرآن کریم میں 7 حروف ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 3 ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اسی کورس میں ہم سیکھیں گے. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ محققین علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہے بلکہ گناہگار ہوتا ہے. علامہ محقق جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو امام جزری رحمہ اللہ تعالی ہیں یہ قراءت کے امام ہیں. تو وہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا ضروری و لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے گناہ گار ہے. یہ اپنے اشعار میں انہوں نے فرمایا، امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے، کہ جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا جو ہے وہ یہ قرآن کریم پہنچا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس حالت میں کرتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ ان پر لعنت کرتا جاتا ہے. یہ حدیث عام ہے جو ذیل کے 3 جماعتوں کو شامل ہے. مطلب 3 طرح کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ 3 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم پڑھیں گے. کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ 3 لوگ کس طرح کون سے ہیں؟ نمبر 1، وہ جو حروف کو غلط پڑھتے ہیں. کچھ میسیج موصول ہو رہے ہیں خاور کھوکھر کے نام سے کہ نو ساؤنڈ، اور ایک میسیج ملا ہے کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. تو آپ احباب میں سے کچھ بھائی یا بہن وضاحت فرما دیں میسیج کے ذریعے کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے اور آواز سلو تو نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. جی، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو کہ 3 جماعتوں میں شامل ہیں، قرآن کریم کو جو اس حالت میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ ان پر جو ہے وہ لعنت کرتا جاتا ہے. تو نمبر 1، وہ جو حروف کو غلط پڑھیں. حروف کو کیسے غلط پڑھیں؟ جیسے میں نے کل بتایا ہے کہ قرآن کریم میں 29 حروف ہیں، حروف تہجی، جن کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کی تعداد قرآن کریم میں 29 ہے، 29. اردو میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں پیٹ چھ وغیرہ آتے ہیں، کچھ حروف زیادہ ہیں. اردو میں تقریباً 37 ہے حروف تہجی کی تعداد، اور عربک زبان میں قرآن کریم میں 29 حروف ہوتے ہیں. تو 29 حروف میں سے 15 حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں آپس میں مل جل جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ہم نے زال پڑھا ہے یا زوا پڑھا ہے یا زواد پڑھا ہے، قوف پڑھا ہے یا کیف پڑھا ہے، تا پڑھا ہے یا توا پڑھا ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جس کی وجہ سے قرآن کریم کے حروف جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہوتے ہیں. اور اصل میں آپ دیکھیں تو حروف کی وجہ سے ہی، حروف کے ذریعے سے ہی جو معانی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایک حرف کو بھی غلط پڑھ دیں تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے. تو اس لیے نمبر 1 پہ انہوں نے یہ پوائنٹ بنایا ہے کہ وہ جو حروف کو غلط پڑھیں. نمبر 2، وہ جو قرآن پر عمل نہ کریں. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں
کہ جو قرآن کریم پر عمل نہ کریں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو قرآن کریم کے معنی اور تفسیر میں رد و بدل کریں، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کے معنی اور تفسیر میں رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ وہ خود کسی شخص کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ اس نے انما الصدقات للفقراء کو مد کے بغیر پڑھا، یعنی اس جگہ پہ للفقراء، تو یہ را کے بعد جو مد ہو رہی ہے تو اس شخص نے مد کے بغیر پڑھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا جس طرح آپ پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے دریافت کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا ہے؟ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی اور للفقراء پر مد کیا، یعنی اس کو لمبا کیا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حرف یا حرکت کے چھوٹنے یا بدلنے پر نہیں، صرف مد کے چھوٹنے پر شاگرد کو ٹوکا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مد کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا چھوٹ جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنا کہ لفظ غلط پڑا جائے، کیونکہ لفظوں سے تراجم بنتے ہیں، اس سے مفہوم جو ہے وہ بدلتے ہیں، تو لفظوں پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی لفظ کو اگر غلط پڑھا ہے تو سب سے پہلے وہ صحیح کروائیں۔ اگر وہ گناہ چھوڑ رہا ہے، مد چھوڑ رہا ہے، تو وہ اس کے بعد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی صفات میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حرف یا حرکت کے چھوٹنے یا بدلنے پر نہیں، صرف مد کے چھوٹنے پر انہوں نے اپنے شاگرد کو ٹوکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تاکہ وہ حرف کو کھینچ کر پڑھنے میں بھی خلاف سنت کا مرتکب نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، یعنی حروف کو ان کا حق اسی طرح دیا جائے کہ مخارج و صفات اور دیگر قواعد کے اعتبار سے ان کی ادائیگی درست ہو۔ مخارج اور صفات کا آپ کو بتایا گیا ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، مخرج کی جمع جو ہے وہ مخارج ہے، اور مخارج کا مطلب ہوتا ہے، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حروف کو نکالا جاتا ہے، حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو مخرج ہے وہ ہماری گردن سے لے کے، جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے ہمارے ہونٹوں تک، تو یہ تمام کا تمام مخرج ہے جہاں سے ہم نے حروف کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کی ادائیگی درست ہو اور بے موقع اور بے طریقہ جو ہے وہ وقف نہ کیا جائے۔ ہم عجمی لوگ اپنے انداز گفتگو اور اپنے تلفظ کے مطابق قرآن کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے عجمی لوگ، ہم عجمی لوگ، عجمی سے مراد کہ جن کی زبان عربی نہ ہو، عربی زبان کے علاوہ، یعنی جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ دوسری زبانیں بولتے ہیں، جیسا کہ پنجابی، انگلش، اردو، جو بھی زبانیں لے لیں جو پوری دنیا میں ہیں، تو ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ تو ہم عجمی لوگ اپنے انداز گفتگو، جس طرح ہم عام انداز میں اپنا جو بات کرتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے، اسی تلفظ سے ہم نعوذ باللہ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا تلفظ ان کے رسم الخط سے مختلف ہے، مثلا ظاہر کو ظاہر کر دینا، یہ دیکھیں ظواہر، یہاں اگر ہم عربک میں پڑھیں گے تو زوا کو موٹا کریں گے، اور ہم اردو میں اس کو ظاہر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اب اردو پڑھتے ہوئے تو ہمیں جو ہے وہ ثواب اور گناہ کا جو ہے وہ اس کا اجر نہیں ملتا، لیکن قرآن کریم کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کو اس حرف کے مطابق پڑھا جائے۔ اس کا اگر موٹا حرف ہے تو اس کو موٹا کیا جائے، باریک حرف ہے تو اس کو باریک کیا جائے۔ اور اسی طرح اردو میں ہم مطلب کو، اگر عربک میں ہم اس کو پڑھیں تو مطلب، اس کو طوا کو موٹا پڑھیں گے، اور عام روٹین میں ہم اس کو بول رہے ہوتے ہیں مطلب، اردو میں مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فضل کو، فضل زواد موٹا ہے اور اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے، تو فضل زا کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صورت، سواد کو موٹا پڑھیں گے اور ہم اس کو بولتے ہیں صورت۔
تو یہ اردو اور عربی کا بہت ڈفرنس ہے، بہت فرق ہے۔ ہم اردو زبان میں جس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن کریم کو بھی نعوذ باللہ اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو سٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے، جمپ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی آواز کو جمپ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ لحن جلی اور لحن خفی، تجوید میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے، کہ تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو لحن بولتے ہیں عربک میں۔ اور لحن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک دوسری جو ہے وہ لحن خفی۔ لحن جلی اس غلطی کو کہا جاتا ہے جو بڑی غلطی ہوتی ہے، جس سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو لحن خفی جو ہے یہ بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے، تو اس سے لفظ جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتے، لیکن اس سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے۔ لحن جلی بہت بڑی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی صفات لازمہ و مخارج وغیرہ میں غلطی کرنا۔ مخارج سے مراد یعنی جس جگہ سے اس کی آواز نکالنی ہے تو اس جگہ سے نہ نکالنا، کسی اور حصے سے اس کی آواز کو ادا کرنا، تو یہ ہوتا ہے لحن جلی۔ اور یہ 5 طرح کی ہیں۔ حرفوں میں تبدیل کرنا، نمبر 1، حرفوں میں تبدیلی کر دینا، جیسا کہ الحمد، یہ حا جو ہے حلق سے ادا ہوتی ہے، تو اس کی جگہ پہ پڑھنا الحمد، دوسری ہا لگا دینا۔ حرفوں میں تبدیلی کرنا یہ لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، جس سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا۔ اسی طرح حرکتوں کے اندر تبدیلی کر دیں، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتا کر دینا، یہاں پہ انعمتا، ٹھیک ہے، نون کو ہم ساکن کرتے ہیں، انعمتا پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو ابھار دیتے ہیں، انعمتا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ہے لحن جلی۔ نمبر 3 پہ ہے متحرک کی جگہ ساکن۔ متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ 3 حرکات ہوتی ہیں، زبر بھی ایک حرکت ہے، زیر بھی حرکت ہے، اور پیش بھی حرکت ہے، اور ان تینوں کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کا مطلب ہے حرکت والا حرف، یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوں۔ تو زبر زیر پیش کی جگہ ساکن یعنی جزم لگا دینا، جیسے انشأہا کی جگہ انشأہا پڑھ دینا، یعنی اس الف کے اوپر زبر ہے تو وہاں پہ جزم بنا دینا پڑھتے ہوئے، تو یہ لحن جلی ہے۔ یا ساکن کی جگہ متحرک، جیسے خلقن ہے تو وہاں خلقن پڑھ دینا، کہ لام کے اوپر جزم ہے تو وہاں پہ زبر لگا دینا۔ تو یہ جو چینجنگ ہوتی ہیں قرآن کریم میں اس طرح سے، تو اس کے سیغے چینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ وہاں پہ بات کچھ اور ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم جب اس کو غلط پڑھتے ہیں تو وہ بات تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ حرفوں کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد ہے تو اس کو لم یولد پڑھ دینا۔ یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لم یولد، لم یلد ولم یولد، تو اس کو کم کر دینا، لم یولد پڑھنا۔ یہ بھی لحن جلی ہے، جو کہ بڑی غلطی جس سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، مرتکب ہوتا ہے انسان۔ اور لم یلد کی جگہ لم یلید کر دینا، یعنی جن حروف کو کھینچ کے نہیں پڑھنا تو ان کو بلا وجہ کھینچ جانا، اور جس کو کھینچنا ہے تو اس کو نہ کھینچنا، تو یہ لحن جلی ہے، یعنی حرفوں کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ نمبر 5، مشدد حرفوں کو مخفف۔ مشدد کہتے ہیں شد والا حرف، اور مخفف کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، ساکن ہو، اس حرف کو مخفف کہا جاتا ہے۔ جیسے ایا کی جگہ ایا کی جگہ ایا کا ایسے پڑھنا۔ ایا کی جگہ ایا کا پڑھنا،
یا مخفف کی جگہ مشدد کر کے پڑھنا، جیسے الظلامہ کی جگہ میں الظلامہ پڑھ دینا۔ لہنے جلی کر کے قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، بسا اوقات اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لہنے جلی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، اور عموماً ہم سے عام روٹین میں اس طرح کی غلطیاں بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں اس کا اندازہ ہو رہا ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یا ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے پوچھوں گا تو میری انسرٹ ہوگی، کسی قاری صاحب سے پوچھوں گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، مطلب اس کی ایج، یا کوئی ہماری بہنیں ہیں وہ اگر کسی سے پوچھنا چاہیں تو وہ پہلے جو ہے نا وہ بار بار اپنے مائنڈ میں یہ سوچتی ہیں کہ میں اگر کسی جو ہے وہ بہن سے پوچھوں گی یا کسی قاریہ سے پوچھوں گی تو میری انسرٹ ہوگی، وہ کہیں گے کہ اتنی بڑی ہوگی ابھی تک قرآن کریم نہیں پڑھا۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے یہ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے مائنڈ میں نہیں ہوتا۔ جس کے پاس آپ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس ایج میں جو ہے وہ میرے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اس شرم کی وجہ سے گناہ کے مرتکب نہ ہوں، یعنی اس شرم کو اگر ہم اس طرح اپنے آپ پہ ڈھالتے ہوئے تو ہم گناہ میں بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مسائل ہوں تو وہ کسی نہ کسی قرائے کرام سے یا قاریہ سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو لہنے جلی کر کے قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، بسا اوقات اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ لہن خفی کی تعریف، لہن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی صفات محسنہ، وہ صفات جو اچھی سمجھی جاتی ہیں، اس میں غلطی کرنا، اور یہ کئی جگہ ہیں جن میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ را کی جگہ باریک پڑھنا، جیسے ربک میں را کو باریک پڑھ دینا، تو اس طرح کی یعنی کسی لفظ کو موٹا کرنا ہے تو اس کو آپ نے باریک کر دیا، تو یہ ہوتا ہے صفات حسنہ۔ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے صفات محسنہ، کہ ان سے جو ہے وہ الفاظ کی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی جو مفہوم ہے وہ نہیں بدلتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں اس کی وجہ سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، جیسے رب، قل اور کل، یہ کچھ ایسے حروف ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی دوسرے حروف جو ہیں ان کو ایسے نہیں آپ نے کرنا، وہ تو حرف ہی چینج ہو جائے گا۔ جیسے دو قاف ہیں قرآن کریم میں، قاف اور کیف، تو اگر موٹے کی جگہ پہ باریک پڑھ دیں گے تو ان کا ترجمہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ پھر اظہار کی جگہ گناہ کرنا، یعنی کسی جگہ پہ ہم نے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا تو وہاں پہ آواز کو ناک میں لے کے چلے جانا، جیسے عذاب علیم، یہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی گناہ نہیں کرتے، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جاتے، تو یہاں پہ آواز کو ناک میں لے جانا، جیسے عذاب علیم ایسے کر دینا۔ تو یہ چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تجوید کے مراتب، تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ترتیل، سب سے پہلے ہے ترتیل، دوسرے نمبر پہ ہے تدویر، اور تیسرے نمبر پہ ہے حدر۔ تو ترتیل جو ہوتا ہے یہ نہایت آہستہ اور کسی قدر اطمینان سے پڑھنا، جیسے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے، بڑے بڑے پروگرامز میں پڑھا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں مصری قرائے کرام ہمارے مختلف ایریاز میں آئے ہوئے تھے، آپ نے ان کی تلاوت سنی ہوں گی، یا ویسے بھی اگر آپ نے سننی ہو تو یوٹیوب سے آپ کسی بھی مصری جو قرائے کرام ہیں، یا پاکستان کے بہت سارے قرائے کرام ہیں نامور ہیں، آپ ان کی تلاوت سن سکتے ہیں ترتیل میں۔ تو ترتیل کہا جاتا ہے بہت ہی آہستہ آواز میں اور لمبے سانس کے ساتھ، جیسے کہ قرائے کرام زور لگا کے اور لمبے سانس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تدویر، نہ بہت تیز اور نہ بہت آہستہ، یہ متوسط طریقہ ہوتا ہے، درمیانہ طریقہ، اس طریقے سے پڑھنا، اور یہ عموماً نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ابھی جو فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، جس طریقے سے اس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی تو اس کو تدویر کہا جاتا ہے۔ اور حدر، تیزی کے ساتھ پڑھنا، لیکن تجوید کے خلاف نہ ہو، جیسے عام طور پہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو حدر وہ طریقہ ہے جس طرح قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اب تراویح میں بھی کچھ جو ہے وہ ڈفرنس ہیں، فرق ہیں قرائے کرام کے، کہ کچھ قرائے کرام ایسا ماشاءاللہ تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے صرف آخری لفظ کی سمجھ لگتی جس جگہ پہ وہ رکتے ہیں، یعنی یعلمون تعلمون بس،
ان چیزوں کی ہمیں سمجھ لگ رہی ہوتی ہے، کچھ قرائے کرام اتنی سپیڈ سے قرآن کریم جو ہے وہ ناؤز باللہ اس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں کس طرح سے پڑھنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ابھی میں اسی کلاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ ہم جو ہے وہ آگے اپنا سلسلہ شروع کریں گے قواعد کا۔ تو ابھی جو ہے وہ تجوید کے مراتب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترتیل کس طرح پڑھتے ہیں، تدویر اور حدر، ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ترتیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر۔ تو یہ ترتیل تھا۔ اب تدویر جو کہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر